حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم۔ میری کوچنگ کا سمے صبح ہوا کرتا تھا، اب کوچنگ والوں نے دوپہر کر دیا ہے 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک، تو بیچ میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو کیا میں عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہوں؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ یا جو بھی آپ کہیں پہ پڑھتے ہیں، ٹیوشن پرائیویٹ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اور اس کی ٹائم جو ہے وہ دوسری کرا لیں، کسی اور بیچ میں کرا لیں۔ اگر وہاں پہ ٹائم کا کوئی ایشو ہے یا اور کوئی بیچز نہیں ہے اور صرف ایک ٹائم ہے اور اس ٹائم میں نماز کا مسئلہ ہے، تو آپ کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کو تلاش کر کے وہاں پہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگوں کے یہ غلط فہمی دی جاتی ہے، وہی خود بخود قرآن حدیث پڑھنے والے بچے بچومڑوں کی طرف سے ایک حدیث اٹھاتے ہیں اور اس کے مطلب کو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث کے اندر ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ مغرب میں ظہر اور عشاء دونوں پڑھ لو یا پھر عشاء میں عصر اور مغرب دونوں پڑھ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو 2 نمازیں جمع کرنی ہے، مثال کے طور پہ ظہر اور عصر، ان دونوں کو جمع کر کے آپ کو مغرب ہی میں پڑھنا ہے، یعنی پہلی نماز کو دوسری میں پڑھنا ہے۔ حدیث کے اندر ایسی وضاحت نہیں ملتی کہ پہلی کو دوسری میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ خود اپنی عقل سے یہ بات بتاتے ہو کہ جی پہلی کو دوسری میں پڑھنا ہے، اس کو جمع کرنا کہیں گے، تو پھر کوئی اس کا یہ مطلب بھی لے سکتا ہے کہ جمع اس طرح بھی ہو جائیں گی کہ دوسری کو پہلی میں پڑھ دے، مطلب کسی کو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے تو وہ ظہر ہی کی نماز میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہی کیونکہ عصر ہی میں ظہر پڑھوائی جا رہی ہے، جبکہ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ بعد والی نماز میں پہلی والی پڑھی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ دوسری نماز کو ہی پہلی والی کے اندر پڑھ لو، یعنی ظہر کی نماز کو جو ہے وہ ظہر کی نماز میں آپ عصر کی نماز پڑھ لو، تو پھر تو بندہ ایسے گرمیوں کی چھٹی میں دور جانے کے لیے 2 مہینے کی نمازیں ایڈوانس پڑھ لے گا اور اپنا کام ختم کر لے گا، جیسا کہ لوگ کرتے بھی ہیں بہت سارے ایک فرقے کے اندر کہ وہ نمازیں ایڈوانس میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ اگر کسی بندے کی زندگی 10 سال کی ہے تو اس کو 10 سال کی ہی نمازیں فرض ہے، لیکن یہ اس نے وہ نمازیں پڑھ لی جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کی۔ یعنی کسی نے ایڈوانس کی نماز پڑھی ہو 2 مہینے کی، تو اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری لائف آگے 2 مہینے کی ہے یا نہیں۔ اگر اس بندے کی آگے اتنی زندگی ہے ہی نہیں تو وہ نمازیں جو اس نے فرض کے طور پہ پڑھی وہ تو اس پہ فرض ہی نہیں تھی، تو بنا فرض کیے اس کو فرض بنا کے پڑھ لینا پھر یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے اس کے اندر صرف ایک اپواد ہے، وہ عرب شریف کے اندر مینا میں کہ جو مغرب وغیرہ جمع کر کے پڑھتے ہیں حاجی لوگ، تو ان کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو بیرون ملک میں رہتے ہیں عرب کے علاوہ، یہ اس موقع کے علاوہ جو نمازیں جمع کرتے ہیں اس اپواد کے علاوہ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسری کے اندر پڑھ لو یا 2 نمازیں قضا کر کے تیسری کے پڑھ لو، کیونکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ نماز کو اس کے مقرر وقت میں فرض کیا گیا۔ یعنی آپ نے مسجد کے اندر جو بورڈ دیکھا ہوگا نا مسجد میں نماز کی ٹائمنگ کا، اس کے اوپر بھی ٹائٹل میں یہی آیت لکھی ہوتی ہے، سب جگہ یہی آیت لکھی ہوتی ہے اس بورڈ میں کہ نماز تم پر بندھے ہوئے وقت میں فرض ہے، نماز تم پہ مقرر وقت میں فرض کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نماز کو فکس ٹائم میں فرض کیا ہے، یہ وہ فرض ہے جس کا ہم نے ٹائم فکس کیا ہے کہ آپ کو اس ٹائم ہی میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کے آگے لوگ حدیث لے کر آئیں گے کہ جی وہ حدیث کے اندر جو ہے نا وہ 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو کیا یہ حدیث یا یہ عمل قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ اور اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی حدیث یا کوئی بات قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو پہلے تو عمل قرآن پہ ہوگا، یا پھر دونوں کے درمیان ایسا راستہ نکالا جائے کہ دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے۔ تو جو لوگ آپ کو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت تو بھول جاتے ہیں کہ نماز وہ فرض ہے کہ جو اپنے مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے، اس کے باہر اس کو نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ قضا ہی ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ جو حدیث میں ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا، یعنی بالکل اینڈ ٹائم پہ پڑھنا، اور عصر کی نماز کو اس کو شروع کے وقت میں پڑھ لینا۔ اس طرح سے ایک ہی وقت میں بندہ دونوں نمازوں سے فارغ ہو جائے گا اور اس کا وقت بچے گا۔ سفر کی حالت میں بندہ ایسا کرنا چاہے یا آفیسز میں رہتے ہوئے ایسا کرنا چاہے تو یہ اصل نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کو آسان اگزامپل کے ساتھ ایسے سمجھے کہ مان لیجئے عصر کی نماز کا ٹائم 4 بجے لگے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ 4 بجے تک ظہر کی نماز کا ٹائم رہے گا۔ اب کسی کو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا یا پانی یا وضو کا مسئلہ ہے، تو وہ شخص 3:45 پہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔
اپنے ٹائم کے حساب سے مطلب اس کی نماز پڑھنے کی سپیڈ کتنی ہے، وہ ظہر کی نماز کتنی دیر میں ادا کر لے گا۔ اگر وہ 10 منٹ میں ظہر پڑھ لے گا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ 3:50 پہ ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھے اور وہ ظہر کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لے، اور 10 منٹ میں جیسے ہی وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو 1 یا 2 منٹ کا بیچ میں فاصلہ رہے گا اور فوراً عصر کا وقت لگ جائے گا 4 بجے یا 4:01 پہ۔ تو جیسے ہی عصر کا وقت لگے وہ اسی مصلی پہ اسی وضو کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ عصر کی نماز پڑھ لے۔ اس کو کہتے ہیں نمازوں کا جمع کرنا، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ دینا، لیکن دونوں کے درمیان اپنے اپنے وقت کا فرق رہے گا، کیونکہ قرآن کی آیت درمیان میں ہے کہ یہ فرض آپ کو ٹائم بندھا ہوا فکس ہے۔ اب البتہ یہ کہ کوئی اپواد والا کیس نہ ہو کسی بھی سچویشن میں، اس کے علاوہ تو یہ عام صورتحال ہے، خاص نہیں ہے حج کے دوران کی، صرف عام صورتحال ہے، اس میں نماز اس طرح جمع ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظہر عصر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ عصر کی نماز تو آپ نے ظہر کے اندر پڑھ لی، کیونکہ عصر میں آخر میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ مغرب کے اندر بھی زیادہ تاخیر کرنا منع ہے، کم سے کم یہ کہ 15-20 منٹ کا بندہ دیر کرے اس وضو سے، پھر مغرب پڑھے اور عشاء کا وقت لگتے ہی عشاء کی نماز پڑھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نمازیں جمع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پچھلی نمازوں کو جان بوجھ کے قضا کر دو اور اس کو مغرب کے اندر عصر ظہر پڑھو اور حدیث پیش کر دو کہ جی نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب ہے، کیونکہ قرآن کی پھر وہ آیت کے خلاف ہوگی۔ تو اس طرح سے نمازیں جمع کی جائیں گی کہ ظہر کا وقت دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کتنے ٹائم میں ظہر پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ میں، 12 منٹ میں، 15 منٹ میں، پھر اتنے ٹائم پہلے آپ فٹافٹ ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیں، اس کو نماز جمع کرنا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اگر انسٹیٹیوٹ کے اندر جانے سے پہلے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ وہاں پہ آپ ظہر عصر اس طرح ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر، یعنی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے اس میں نہیں پڑھ سکتے، پھر تو وہ نماز قضا ہی ہو جائے گی۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری